بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام شرکاء کا میں بہت شکر گزار ہوں جو یہاں پہ ڈفرینٹ شہروں سے مختلف شہروں سے تشریف لائے، مختلف تنظیمات کی یہاں پہ نمائندگی کی، اور اس قدر جتنا بھی وقت لگا ہے یہاں پر، لیکن یہاں پہ آپ لوگ صبر و تحمل کے ساتھ ہماری باتیں سنتے رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں آج ہم یہاں سید علی گیلانی کی بات کرنے گئے ہیں، سید علی گیلانی شہید کے حوالے سے آج ہم نے ان کی زندگی کو، ان کی قربانیوں کو یاد کیا ہے، وہاں ہم نے کشمیر کا ایک بہت بڑا چیپٹر ڈسکس کیا ہے۔ کشمیر ایک بہت بڑی ایک ضخیم کتاب ہے، لیکن کیا ہم اس ضخیم کتاب کے بارے میں جانتے ہیں؟ کیا ہم جانتے ہیں، بالکل جس طرح ابھی کچھ بھائیوں نے بات کی تھی، کہ کشمیر میں لوکل وہاں جو لوگ رہتے ہیں وہ کیا سوچتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں، ان کے دل کے اندر جذبات کیا ہیں؟ کیا ہم جانتے ہیں کہ کشمیر کی کہانیاں کیا ہیں؟ کیا ہم جانتے ہیں کہ انشا مشتاق ایک معصوم چھوٹی سی بچی جو میٹرک میں تھی، جو ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، لیکن بھارتی پیلٹ گنوں سے وہ نابینا ہو گئی، اور اب شاید وہ کبھی ڈاکٹر نہیں بن سکتی، شاید آگے پڑھ ہی نہ سکے۔ کیا ہم جانتے ہیں کہ اقرا نامی بچی جو پاکستانی سسٹم کے مطابق FSC فرسٹ ایئر میں تھی، جب اس کو بھارتی گولہ لگا اور اس کا سر پھٹ گیا، کیا اس کے بعد وہ آگے اپنی کتابیں، اپنی پڑھائی جاری رکھ سکی تھی؟ کیا ہم جانتے ہیں کہ سیدہ آسیہ اندرابی، ڈاکٹر قاسم فقتو اور ان کے گھر والے کبھی کھلے آسمان تلے ایک دوسرے کو گلے لگ سکے ہیں؟ کبھی ڈاکٹر قاسم فقتو نے اپنے بچوں کو وہ جو پدرانہ شفقت ہوتی ہے اس سے تھپڑ مارا ہے؟ کیا ہم جانتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں جو روز بروز کی کہانیاں ہوتی ہیں، کیا کبھی کوئی بچہ باہر جب گھر سے نکلتا ہے اور صرف گھر کا سودا سیلف لینے کے لیے نکلتا ہے، لیکن اس کے بعد وہ ہندوستانی گولیوں کا شکار ہو جاتا ہے، تو اس کے گھر والوں پہ کیا بیتتی ہے؟ کیا ہم جانتے ہیں کہ وہاں پہ جو کسان سیب، اخروٹ اور زعفران کی کھیتیاں اگاتے تھے، ان کو بھارت دگنی قیمت تک دے دیتا تھا کہ ہاں ہمیں یہ سیب بیچ دو، لیکن اس کے باوجود وہ کسان انہیں وہ سیب نہیں بیچا کرتے تھے، بلکہ اس کے اوپر ہندوستان سے آزادی کے نعرے لکھ دیا کرتے تھے۔ یہ مختصر سی کہانیاں ہیں، ان کہانیوں کو بیان کرنے میں ہمیں کوئی آدھا گھنٹہ 10 گھنٹے نہیں چاہیے، ہمیں لمبی تقاریر نہیں چاہیے، لیکن ان مختصر سی کہانیوں کو کم از کم جانے تو صحیح، کم از کم ان کے بارے میں آپ کو پتہ تو ہو، ٹویٹر پہ 30 سیکنڈ کی ویڈیو تو بن سکے۔ چھوڑیں ٹویٹر کو، آپ تمام لوگ جہاں سے بلونگ کرتے ہیں، جس حصے سے آپ کا تعلق ہے، کم از کم وہاں پہ تو ان کہانیوں کا ذکر ہو سکے۔ آپ سید علی گیلانی جیسے سٹال واٹ ایک آئیکونک فگر کی بات کرتے ہیں، شاید 50%، 80% پاکستانی ان کے بارے میں جانتے بھی ہوں، لیکن کیا ان باقی کہانیوں کو جانتے ہیں؟ نہیں جانتے۔ تو کیوں نہیں آج فیصلہ کر لیتے ہیں؟ آج یہاں پہ بہت ساری تنظیمات ہیں، اور یہی تنظیمات کشمیر یوتھ الائنس ہے۔ کشمیر یوتھ الائنس کوئی الگ تنظیم نہیں ہے، اور اسی وجہ سے الگ تنظیم نہیں ہے کیونکہ کشمیر یوتھ الائنس کی پہچان آپ لوگ ہیں۔ جب LYA، جب MTM، NYA، WYP، ATI اکٹھے بیٹھتی ہے نا، تو اکٹھے بیٹھ کے وہ جو متحد ہو کے ایک اسٹرانگ اسٹرینتھ بنتی ہے، جو اتحاد پوری دنیا کو اور پورے ملک کو نظر آتا ہے، وہ کشمیر یوتھ الائنس ہے۔ الگ الگ بیٹھ کے شاید ہم کشمیر کے لیے 5 منٹ، 10 منٹ، گھنٹے کا سیمینار کر کے اس کو شاید بھول جائیں گے، شاید اس کے بارے میں مزید بات نہ کر پائیں گے، لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ ہم یوں اکٹھے بیٹھے ہوں، اور اکٹھے بیٹھے ہونے کے بعد ہم کشمیر کا پیغام پھیلاتے چلے جائیں۔ تو آج میں یہ ذمہ داری آپ سب میں بانٹتا ہوں۔ اگر ابھی بات کی تھی نیشنل یوتھ الائنس نے، تو آپ ایک دن لے لیجئے، اکتوبر کا مہینہ آ رہا ہے، پورے اکتوبر کے مہینے میں ایک دن لے لیجئے، اور اس دن کو آپ اپنا کشمیر ڈے یا سید علی گیلانی ڈے، آسیہ اندرابی ڈے، برہان وانی ڈے، کوئی ایک نام تجویز کر دیجئے، اس دن کو مختص کر دیجئے۔ ہر سال منائیں گے، بتائیے نیشنل یوتھ الائنس والے ہر سال منائیں گے؟ پھر اس دن کو مختص کر لیجئے اور ہر سال منائیے۔ لاہور یوتھ الائنس ہے یا باقی اور تمام تنظیمیں ہیں، ATI ہے، MTM ہے، نومبر اور دسمبر کا مہینہ آ رہا ہے، ایک دن مختص کر لیجئے اور اس دن کے اوپر کشمیر کے اوپر بات کر لیجئے۔
کسی ایک چیپٹر پہ بات کر لیں، خواتین پہ بات کریں، بچوں پہ، پیلٹ وکٹمز پہ، یا ان ہیروز کے اوپر جو کہ ابھی تک ہمارے جیلوں میں موجود ہیں۔ نومبر کا 1 مہینہ آپ کا ہو گیا، اس میں ایک دن صرف کشمیر پہ آپ نے بات کرنی ہے۔ اکتوبر آپ کا، نومبر آپ کا، دسمبر آپ میں سے کوئی اور لے لے، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، سال کے 12 مہینے، ایک دن، صرف ایک دن کشمیر یوتھ الائنس کا پلیٹ فارم استعمال کریں، اتحاد شو کریں، اور کشمیر کے حوالے سے پورا سال کے 12 مہینے بات کر لیجیے، کشمیر کی کہانیاں بیان کر لیجیے، فقط کشمیر کے حوالے سے کہ ہاں پاکستان سفارتی، سیاسی، اور تیسرا کون سا تھا؟ اخلاقی، اور اخلاقی جو سپورٹ ہے وہ کشمیر کی کرتا رہتا ہے۔ کوئی فائدہ نہیں ہے اس چیز کا۔ اس چیز کا تبھی فائدہ ہوگا جب آپ جو ہماری نیکسٹ جنریشنز آتی جا رہی ہیں ان کے اندر کشمیر کی کہانیوں کو بیان کریں گے کہ وہاں بھی ایک لڑکی تھی جو ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، کیوں نہیں بن سکی؟ وہاں بھی ایک شخص تھا جو کہ انڈین نیشنل کرکٹ ٹیم میں کھیل لیتا، لیکن ہندوستان کو تو وہ اپنا ملک ہی نہیں سمجھتا، اس لیے بجائے کہ وہ بہت اچھا کرکٹ پلیئر تھا لیکن وہ انڈیا کی نیشنل ٹیم میں کبھی شامل نہیں ہوا۔ یہ ساری باتیں کرنے کی باتیں ہیں، یہ ساری کشمیر کی کہانیاں ہیں۔ الگ الگ مہینہ لے لیجئے اور آج ہی طے کر لیجئے، آج ہی میسج کر دیجئے رضی طاہر بھائی کو کہ نومبر میرا ہے، دسمبر میرا ہے، جنوری میرا ہے۔ یہ لا علمی ختم کر دیجئے، یہ بات کہ ہم کشمیر کو نہیں جانتے، نہیں سمجھتے، یا ہمارے آگے جتنے نوجوان ہیں وہ چاہے لمز کے ہیں یا چاہے اسلامک یونیورسٹی کے ہیں یا چاہے لاہور کی کسی یونیورسٹی کے ہیں، سب کو تعلیم دیجئے کہ ہاں یہ کشمیر کی کہانیاں ہیں، اور آج سے ہم تمہیں بتائیں گے کہ کشمیر کی کہانیاں کون کون سی ہیں، کیسی ہیں، اور کس طرح سے دردناک لیکن آل دا سیم ایک واریر کہانیاں ہیں۔ کشمیر کے حوالے سے جہاں بہت ساری باتیں آتی ہیں، جہاں شہداء کا ذکر آتا ہے، جہاں خاندانوں کی باتیں آتی ہیں، وہاں پہ دل خون کے آنسوں بھی روتا ہے۔ میں بہت طویل وقت نہیں لوں گا، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ سیدہ آسیہ اندرابی کا یہ ایک پیغام تھا کہ ہمارے لیے تو کشمیر سال کے 365 دن کا معاملہ ہے۔ ہم تو جب بھی بیٹھتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تو کشمیر کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ تو آخر کیا ہو گیا پاکستان کے نوجوانوں کو، پاکستان کے لوگوں کو جو کشمیر کو اپنی شہرت کہتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ سال کے 365 دنوں میں فقط کچھ دن مختص کر لیتے ہیں کہ ان کچھ دنوں پہ کشمیر کی بات کر کے خاموش ہو جاتے ہیں، چپ ہو جاتے ہیں۔ ہم فروری میں شاید کشمیر مناتے ہیں، ہم شاید جولائی میں کشمیر مناتے ہیں، اور بیچ کے مہینوں میں کشمیر پہ کوئی بات نہیں ہوتی۔ تو آج فقط یہ ایک ایسا پیغام تھا سیدہ آسیہ اندرابی کا جو اپنے الفاظ میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ میرے الفاظ جو آپ کے کانوں کے اوپر آپ کی سماعتوں سے ٹکرائے ہوں گے، اسے آپ یقینی طور پہ عمل میں لے آئیں گے، وہ صرف الفاظ نہیں رہیں گے۔ اب تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ، بالخصوص میں لاہور پریس کلب کا بہت شکر گزار ہوں۔ اس وقت ہمارے ساتھ انصاری صاحب موجود نہیں، لیکن بھٹی صاحب کی موجودگی جو ہے وہ ہمارے لیے بہت عزت کا باعث ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ وقت ہے، آج ہم لاہور میں ہیں، کل ہم شاید اوکاڑا میں ہو سکتے ہیں، اب ساہیوال میں ہو سکتے ہیں۔ آپ ایونٹ پلان کیجئے، ایکٹیویٹی پلان کیجئے، آپ کو کشمیریوں کی زبان سے کشمیر سننے کو ملے گا۔ بہت شکریہ۔